اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کن لوگوں کے اوپر فرض ہے اور کس مال پر کتنی زکوٰۃ نکالنا ہے، جہاں اس کی تفصیلات بیان فرمائی، وہیں پر یہ بھی بیان فرمایا کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو ادا کرنا ہے، اس کے مصارف کیا کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت سورہ توبہ کے اندر زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ 8 مصارف میں آدمی کو دینا ہے. کئی احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے. 2 ہٹے کٹے لوگ آئے صحت مند، اور انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ طلب کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ 8 مصارف اللہ نے بیان کیے ہیں اور یہ نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھا ہے. زکوٰۃ کی تقسیم نبی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے تقسیم کریں. اللہ نے یہ 8 مصارف رکھے ہیں. اگر تم سمجھتے ہو کہ اس میں کسی ایک میں تم ہو تو بالکل لے کر کے جاؤ. ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے سامنے ایک صحابی موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے میں لشکر بھیجنے کا ارادہ فرمایا. تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی لشکر نہ بھیجیے، میں اپنی قوم کے درمیان بات کرتا ہوں. آپ نے اپنی قوم سے گفتگو کی اور اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہدایت دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بہتر جملہ کہا. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے میرے ذریعے ان لوگوں کو ہدایت دی. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس مال آیا زکوٰۃ کا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تقسیم میرے حوالے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے متعین کر دیا ہے کہ ان لوگوں کو تقسیم کرنا ہے. تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ بھی چیز ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، کتنے مال پر کتنا دینا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ کس کو دینا ہے. یہ 8 مصارف جو بیان کیے گئے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ 8 لوگ ہیں، فقراء، مساکین، عاملین جو زکوٰۃ کو بیت المال کی طرف سے متعین ہے جمع کرنے والے، والمؤلفۃ قلوبهم، اور ایسا نو مسلم جو ابھی نیا اسلام قبول کیا ہے اس کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ اسلام پر جم جائے. اور ایک شکل یہ ہے کہ سرحدی علاقہ ہو یا ایسا علاقہ ہو جہاں مسلمانوں کے جان و مال پر حملہ ہوتا رہتا ہے، اور اگر کسی کو ہم کچھ مال دیں تو مال کے لالچ میں مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے. تالیف قلبوں میں یہ داخل ہے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب غلبہ ہو گیا تو حضرت ابوبکر عمر کے دور میں اس کو ختم کیا گیا. لیکن جہاں پر اس کی ضرورت رہے گی، ایسے حالات رہیں گے، وہاں پر اس کو دیا جاتا ہے تالیف قلب. خاص طور سے اس میں نو مسلم جو ہے اس کا لحاظ رکھا جائے گا، کیونکہ آج کے دور میں بھی اسلام قبول کرنے کی بنیاد پر ان کو سماجی بائیکاٹ، نوکریوں سے معطلی اور تمام مصائب اور مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے. والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب اور والغارمین، ایسا غلام جس نے اپنے مالک سے رہائی کے لیے کچھ شرط طے کر لی ہو کہ میں اتنا روپیہ آپ کو کما کر دے دوں گا تو آپ مجھ کو آزاد کر دیں گے. ایسا غلام. آج کے دور میں چونکہ غلامی کا دور نہیں ہے اس لیے یہ معاملہ نہیں ہے. اور ایسا مقروض جو مقروض ہو گیا ہے اور قرض کی ادائیگی کی اس کے پاس کوئی سبیل باقی نہیں ہے، مالی اعتبار سے بالکل، یعنی سمجھ لیجیے کہ گھر میں کوئی معاملہ نکلا، اس کے آپریشن کا کوئی معاملہ یا اور کوئی معاملہ نکلا، اس میں مقروض ہو گیا یا کاروبار میں مقروض ہو گیا، لیکن اب ادائیگی کی سبیل نہیں ہے تو مقروض کے لیے دے سکتے ہیں. والغارمین وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو لوگ جہاد کرتے ہیں، جو لوگ کوشش کرتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ اللہ کے دین کی بڑھوتری ہو، اللہ کا دین زیادہ سے زیادہ پھیلے. اور ایسا مسافر جس کے پاس مال تو ہے
اچھا دولت مند ہے، وہ زکوٰۃ خود ادا کر سکا ہے، اتنا مال ہے اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ ایک سفر میں تھا کسی مقام پر اپنے ایک شہر سے دور، اور اس کا ذات راہ لٹ گیا، مطلب یہ کہ چوری ہو گیا یا جو بھی ہے، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ مسافر اپنے گھر منزل تک پہنچنے کا اتنا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اس میں کچھ لوگوں نے فقہاء نے ایک بحث یہ کی ہے کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں تو ان 8 میں آدمی کو تقسیم کرنا چاہیے، 8 لوگوں میں، یعنی زکوٰۃ جتنی بھی ہے اس کو لے کر کے 8 حصہ کر کے 8 لوگوں میں بانٹنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ایسا نہیں، اگر آدمی ایک میں ہی دے دے تو بھی کافی ہوگا۔ کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا کہ نہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں ضرورت مند کیا ہیں، ان لوگوں کو دینا چاہیے۔ لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ 8 مصارف میں سے ہمارے سامنے جو آتے ہیں تو اس میں دیکھنا چاہیے کس وقت تو کون سا مصرف بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ فقیر کو دینا بہت ضروری ہو سکتا ہے، کبھی مسکین کو دینا ضروری ہو سکتا ہے، غلام کو آزاد کرانے کا تو معاملہ نہیں ہے، تعلیم قلب کا کبھی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ فقراء اور مساکین کا معاملہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، یعنی نہیں اتنے، لیکن تعلیم قلب میں یہ دور میں دینا بہت ضروری ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مقروض جو ہے اس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اس کی زندگی جیرن ہو گئی ہے، بہت ضروری ہے اس کی مدد کرنا، تو وہ ہو سکتا ہے۔ تو جیسی یعنی ہمارے سامنے جیسی سچویشن ہو، حالات ہو، جیسا مستحق جو ضروری سمجھ میں آتا ہے اس کو دینا۔ اس کو زکوٰۃ کے معاملے میں کئی چیزیں ہیں، اگر کسی شخص کو زکوٰۃ کا مال کوئی شخص دیتا ہے تو دینے کے بعد اس کو واپس خرید بھی نہیں سکتا۔ جیسے مثلا کسی آدمی نے ایک آدمی کو جو ضرورت مند تھا، جس کے پاس مکان نہیں تھا، اس کا رشتہ دار تھا، تو اس نے ایک پلاٹ زمین خرید کر کے دے دیا، تو پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ نے پلاٹ زمین خرید کر کے دی ہے زکوٰۃ میں تو آپ اس کا مالک بنائیں گے۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کو اپنے نام پر رکھتے ہیں، یہ غلط ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوئی، جس کو آپ نے زکوٰۃ دی ہے اس کو آپ کو مالک بنانا ہے۔ دوسری بات، اگر وہ فروخت کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو خرید نہیں سکتے، جس نے زکوٰۃ میں دیا ہے وہ نہیں لے سکتا، باقی پوری دنیا لے سکتی ہے اس سے۔ اور عقلاً بھی غور کرے تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی شخص کو زکوٰۃ میں کوئی شخص پلاٹ دے، فرض کر لو اس کی قیمت جب اس نے دیا تھا 5 لاکھ تھی، اب کچھ دنوں کے بعد اچانک اس علاقے کو ڈیولپ ہوا اور کچھ ہو گیا، اب اس کی 20 لاکھ ہو گئی، اب یہ بیچنے نکالا، تو اس سے سودا پانی کرے گا، اس سے تو بات ہی نہیں کر پائے گا۔ شریعت نے بالکل ممنوع قرار دیا ہے، آپ نے زکوٰۃ میں کوئی چیز دیا، آپ اس کو خرید نہیں سکتے، زکوٰۃ آپ اس کو دے رہے ہیں، اس کو دے کر کے اختیار دیا جاتا ہے، مالک بنایا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہے کہ بعض لوگ زکوٰۃ کی شکلیں تبدیل کر رہے ہیں اپنی مرضی سے۔ دیکھنا چاہیے سامنے والے کی ضرورت کیا ہے، اس کو اس کی ضرورت کے مطابق آپ کو سرمایہ ہے آپ سرمایہ دے دیجیے، جو چیز ہے آپ دے دیجیے، لیکن اس کو مالک بنانا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے کس کو دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ اپنے جو ماتحت لوگ ہیں، ہمارے جو ماتحتین ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جیسے مثلا باپ کو بیٹا زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ایک بیٹا آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آگے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں بہت مالدار ہوں اور میرے والد جو ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، الگ الگ رہتے تھے، تو کیا میں اپنے باپ کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو خود تیرے باپ کا ہے۔ دوسری روایت کے بھی جملے مال کے بارے میں سوال کیا کہ کتنا لے سکتے ہیں، تو اس میں بھی یہی جملہ ہے، تو خود تیرے باپ کا ہے، تیرے پورے مال پر اس کا حق اور اختیار ہے۔ اور ذرا سا سوچنے کی بات ہے، غیرت کی بھی بات ہے کہ ایک بیٹا اتنا صاحب مال ہو اور باپ اتنا کمزور ہو معاشی اعتبار سے کہ اس کو زکوٰۃ کی ضرورت پڑے، تو اپنے باپ کو نہیں دے سکتا۔ وہ بیٹے جو اس کے ساتھ ہے، اس کی کفالت میں ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ وہ بھائی جو ان کی کفالت میں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے نسب میں اوپر کی طرف جیسے دادا ہے، پردادا ہے، نانا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے گا۔ لیکن اگر جیسے ایک بیٹی ہے، اس کی شادی کر دیا، اب اس کا شوہر بہت کمزور ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ ایک بھائی ہے، بالکل الگ تھلگ ہے، اس کا کاروبار کام کاج سب کچھ بالکل الگ ہے، تو زکوٰۃ اس کو دے سکتا ہے۔ تو وہ رشتہ دار جو اس کی کفالت میں ہے، اس کی ماتحتی میں ہے، جیسے اس کی بیوی ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، وہ غریب نہیں ہو سکتی۔ لیکن بیوی جو ہے وہ شوہر کو اگر صاحب مال ہے تو وہ اس کو دے سکتی ہے، کیونکہ وہ اس کی کفالت میں نہیں ہے، یعنی جو کفیل ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ نہیں دے سکتا زکوٰۃ۔
زکوٰۃ کے جو مصارف ہے، سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے جس کا تعلق ہے اس کو زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے لیے زکوٰۃ اور صدقہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہدیہ اور تحفہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صدقے کی کھجور رکھی ہوئی تھی، تو ایک کھجور اٹھا کر کے آپ کھانے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کر کے نکال دیا آپ کے منہ سے اور کہا یہ آل رسول پر درست نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہاتھ تبدیل ہو جائے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک مرتبہ کچھ کھانے کی چیز حضرت نصیبہ نے لی، تو حضرت نصیبہ کو وہ چیز صدقے میں ملی، صدقے کے طور پر وہ چیز ملی تھی، اب انہوں نے بطور تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی، تو حضرت عائشہ نے پوچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی یہ تو صدقہ ہے جو حضرت نصیبہ کو دیا گیا تھا اور انہوں نے ہم کو بھیجا ہے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ نصیبہ کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے تحفہ ہے۔ تو اگر کسی آدمی کو کوئی مال زکوٰۃ میں مل جاتا ہے اور زکوٰۃ میں ملنے کے بعد اگر وہ کچھ جیسے اس مال سے کسی کو کھلاتا پلاتا ہے، فائدہ دیتا ہے، اور وہ صاحب نصاب ہے، دولت مند ہے، تو یہ نہیں کہ ارے وہ تو زکوٰۃ والا ہے، کیا زکوٰۃ کا کھائیں گے؟ زکوٰۃ اس کے لیے ہے، ہمارے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، وہ اس کے لیے درست ہے، جائز ہے۔ یہ جو 8 مصارف زکوٰۃ کے بتائے گئے ہیں، انما الصدقات للفقراء، فقیر والمسکین، فقیر اور مسکین کو اس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے فقیر اور مسکین جو ہے بعض لوگوں میں ان میں فرق کو کیا ہے، لیکن اگر بحث باریک بینی سے کی جائے تو تقریباً بالکل قریب قریب معاملہ ہے۔ فقیر اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس ضروریات زندگی کا سامان نہ ہو، یعنی کھانے کی تکلیف، پہننے کی تکلیف، یعنی اپنی ضرورت بھی پوری نہیں کر سکتا ہے، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر جب وہ بہت زیادہ مجبور ہوتا ہے تو وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، لوگوں سے طلب کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں فقیر۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جو اپنی ضرورتوں کو پوری نہیں کر پاتا، بہت غریب ہوتا ہے لیکن اس کی زبان نہیں ہوتی، وہ بولتا نہیں ہے، کسی کے سامنے وہ بولتا نہیں، اس کو تلاش کرنا رہتا ہے۔ یہ سماج اور معاشرے کے باغیرت اور باہمیت لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زبان کو نہیں کھولتے ہیں، کبھی اپنی ضرورتوں کو گلا گھونٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں حکم دیا ہے اللہ کے نبی کو کہ تم کو چہروں سے پہچان جاؤ گے۔ کہا گیا مسکین وہ نہیں ہے، وہ فقیر ہے جو پیچھے پڑ کر کے کھجور تو کھجور 10 روپیہ 20 روپیہ لے لے، مسکین تو وہ ہے جو ضرورت مند ہے لیکن اس کی زبان نہیں کھل رہی ہے، وہ مسکین ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اس کے طریقہ کار بڑا آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کسی شخص کی آمدنی کے ذرائع پر آدمی غور کرے کہ اس کی آمدنی کتنی ہے۔ جب اس کی آمدنی کا ذریعہ معلوم ہوتا ہے اور اس کی اولاد کتنی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ گھریلو اخراجات ہمارے یہاں ہفتہ واری ہوتے ہیں، بعض علاقوں میں ماہانہ ہوتے ہیں جہاں تنخواہ ہوتی ہے، ہفتہ واری اخراجات کتنے ہیں اور اس کی آمدنی ہفتے کی اتنی ہے اور اتنی اولادیں ہیں، پھر اس کے بعد ان کی تعلیم ہے، پھر ان کا میڈیکل اخراجات ہے، پھر گھر پٹی ہے، رل پٹی ہے، دیگر ٹیکسز وغیرہ ہے، پاور بل، یہ تمام چیزیں ہیں۔ کیا ایک شخص اتنی کمائی میں یہ کر پائے گا؟ بہت آسانی سے حساب ہم کو مل جائے گا۔ وہ زبان اگر نہیں کھول رہا ہے، اس کی غیرت و حمیت سفید پوشی وہ اپنی باقی رکھا ہوا ہے، کتنی ہی محرومیوں سے زندگی گزار رہا ہے، لیکن ہم کو تلاش کرنے میں زیادہ وہ دقت نہیں آئے گی۔ یہ سب ذرائع ہیں اس کے جو بتائے گئے ہیں، جس کی حکمتیں ہیں، ورنہ صحابہ کرام تو باقاعدہ یعنی تحقیق کیا کرتے تھے کہ کس کی معاشی اور کس کی گھریلو صورتحال کیا ہے، اور ویسے بھی یہ نیکی ہے، اس نیکی کے لیے اللہ کی جنت بڑا قیمتی سامان ہے، اس لیے اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ اگر کسی آدمی کو کوئی صحیح ضرورت مند مل گیا یا اس تک کے کسی ذریعے سے پہنچ گیا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر انعام ہے کہ اس نے اللہ نے صحیح ضرورت مند تو اس تک پہنچا دیا تاکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرے۔ فقیر اور مسکین یہ میں یہ فرق ہے۔ فقراء والمساکین والعاملین، جو لوگ زکوٰۃ جمع کر کے بیت المال میں لا کر کے جمع کراتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم پڑا
کہ یہ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں لیکن تنخواہ نہیں لیتے ہیں. تو آپ نے بلا کر کے پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تمہارا معاملہ ایسا ہے؟ بولے اللہ کے نہیں امیر المومنین میرے پاس ہر چیز ہے. تو کہا دیکھو یہ جو ہے یہ عاملین کے لیے ہے. مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا اور اللہ کے نبی نے مجھ کو دیا. تو میں نے کہا اللہ کے نبی اس کو فلاں فلاں کو دے دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بنا طلب کرے تم کو کچھ ملتا ہے، بنا طلب کیے ہوئے اگر کچھ ملتا ہے تو اسے لے لو. کسی چیز کی ہوس نہ رکھو، چاہت نہ رکھو، لیکن بغیر طلب کے اگر کوئی مال اللہ تعالیٰ جائز طریقے سے تمہارے گھر تک پہنچاتا ہے تو اسے لے لو اور اس کے ذریعے اپنے مال کو بڑھاؤ اور پھر خوب اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، پھر خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اس کے ذریعے اپنے مال کو بڑھاؤ اور پھر اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ روایت بیان کی. تو عاملین جو لوگ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، اب اس میں سرکاری محکمے کی طرف سے لوگ متعین ہوتے تھے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے. اس میں جو آج کے دور میں بہت سارے لوگ ہو گئے ہیں بڑے بڑے عاملین، ابھی آج کے دور میں تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. کچھ ادارے زکوٰۃ وغیرہ جمع کرتے ہیں جیسے سوشل ادارے، میں خاص طور سے کسی کا نام نہیں لینا ہوں، لیکن کچھ اداروں کا ایسا ہے کہ زکوٰۃ لینے کے بعد زکوٰۃ اگر ان لوگوں کے پاس آئی ہے تو کسی دولت مند نے اگر ان کو زکوٰۃ دیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ یہ مستحقین تک پہنچا دے. یعنی یہ میڈیٹر صاحب مال نہیں ہے، صاحب مال نے تو اس کو دیانتدار سمجھ کر کے کہ اس سے اس کے تعلقات اور اس کے لوگوں سے روابط ہیں مستحقین تک، اس لیے میڈیٹر کو کہا کہ یہ پیسہ ہے، یہ رکھیے 50,000 1,00,000 روپیہ اور یہ مستحقین تو پہنچا دیا. اب وہ لے کر کے رکھ لیا اور اس کے بعد مستحق آ بھی رہا ہے تو نہیں ابھی اس کو 3 مہینے کے بعد فلاں فلاں چیز آئے گی جب خرچ کریں گے، یا اس کو 1,00,000 روپیہ ہے تو بھائی 52 ہفتے کا سال ہے، ہر ہفتہ صرف 2,000 دیں گے. ایک مستحق آ کر کے کھڑا ہے، اس کو 10,000 کی ضرورت ہے، زکوٰۃ کا ضرورت مند ہے. اب انہوں نے تو دے دیا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. مسئلہ یہ ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں، وہ جس نے دے دیا وہ ذمہ دار نہیں ہے. تو میڈیٹر کا کام ہے کہ مالک نہ بنے مال کا، مالک نہ بنے بلکہ صرف مستحقین تک پہنچائے تاکہ جو صاحب نصاب نے اس کو دیا ہے اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو اور اس قسم کے کاموں کو مزید قوت ملے. یہ اس کی خرابی ہوتی ہے. ایسے ہی معاملہ یہ بھی ہے جیسے مطلب فساد وغیرہ ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کچھ جماعتوں کو باقاعدہ وہ فساد میں جب ریلیف آئی، بلکہ ہم لوگ ایک مرتبہ تقسیم کرنے کے لیے گئے ریلیف، تو ایک مقام پر مجھ کو یاد پڑتا ہے کہ ہم لوگ 2002 کے فساد میں ریلیف تقسیم کرنے گئے تو ان کا مکان میں جب گئے تو کچھ نہیں تھا، پورا زیرو مکان جلا دیا گیا تھا کہ اس وقت تو فساد بڑے منصوبہ بند ڈھنگ سے ہوئے تھے. اس کی منصوبہ بندی کا اندازہ اس سے لگائیے، ضمن بات آئی تو میں بتا دوں، اس طرف کا مکان غیر مسلم کا ہے، اس طرف کا مکان غیر مسلم کا ہے دیہاتوں، اور بیچ میں مکان اگر مسلمان کا ہے تو اس کا سامان باہر لا کر جلایا گیا. بلکہ سرپنچ جو ہمارے ساتھ تھا تو وہ کہنے لگا کہ باہر کے لوگ ہیں، تو میں بولا تو بے وقوف ہے، ہم لوگ نہیں. باہر کے آدمی کو ایگزیکٹ گھر کیسے معلوم ہے کہ یہی گھر مسلمان کا ہے؟ فساد میں تو سارے مکانات بند رہتے ہیں اور جو بیچ میں مکان ہے ان کے سامان گھر باہر لا کر جلایا گیا. خیر وہ جانے دیتی ہے بات. تو ایک مقام پر گئے تو وہاں پر ایک صاحب کہنے لگے کہ میرا بچہ دلی میں ملازم ہے اور ایک بچہ بامبے کے اندر کام کرتا ہے. اسے بتانے لگے، پوری دیانتداری سے انہوں نے سب بتایا. تو ہمارے ساتھ جو ہم لوگ لے کر گئے تھے سامان، انہیں پورے گھریلو سامان کے ساتھ ساتھ کچھ کیش پیسہ کم تقسیم کریں لیکن لوگوں کو بھرپور مل جائے. تو میں نے کہا کہ پوری یعنی برتن اور وہ بستر کا پورا سیٹ گاڑی میں رکھا ہوا تھا، کہا یہ اتارو اور ان کو پہنو. تو مجھ کو ایک طرف لے جا کر کہنے لگے حافظ صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ان کا لڑکا ملازم ہے، 2 لڑکے برسر ملازمت ہیں. میں بولا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ بتائیے ان کا سب جلا ہے، ان کا سب لٹ گیا ہے؟ کہنے لگے ہاں. مولا یہ جو پیسہ ان لوگوں نے بھیجا ہے، یہ جو سامان کس کے لیے بھیجا ہے؟ میرا ہے تمہارا ہے؟ انہیں جلے اور لوٹے لوگوں کا ہے تو ان کو دو، ان کا سامان ہے، تم بیچ میں کیوں اپنا تصور لا رہے ہو کہ میں یہ اس کا یہ اس کا جس کا جلا ہے اس کو دو. یہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ تک کے مستحقین تک پہنچانے کے لیے کوئی مال پہنچے تو آپ پہنچانے والے بنے، مالک نہ بنے.
یہ بات بہت ضروری اور اہم ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک نیکی کا کام کرنے چاہیں اور آپ دوسری برائی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے. اس لیے مالی امور کے نگراں اور ذمہ داران کو چاہیے کہ ضرورت مندوں تک کے ان کی چیزیں پہنچائیں. اب یہ فسادات میں تو ایسا بھی ہوا کہ زمین تقسیم کی گئی، وہ زمین جماعتوں نے اپنے نام پر کر دی. زمین ان کے لیے دی گئی تھی جن کا گھر لوٹا پٹا سب کچھ ختم ہو گیا، آپ اپنے نام پر کیوں رکھیں گے؟ وہ آپ کا ہے. ہم کو ایک صاحب بتانے لگے ہمارے مالیگاؤں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، تو ان کا بھی پورا ختم ہو گیا تھا، تو ان کو 1000 کھولی میں ہم نے 2 کھولی دلائی تھی اس وقت تو، اور سال بھر کا کرایہ دے دیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کاروبار کر لیں گے. رشید نام تو ان کا ٹرک وغیرہ کا اچھا خاصا کام کاج ہے. تو مجھ کو بتانے لگے بولے فلاں جماعت کی طرف سے بھی مجھ کو ملا ہے پیسہ 50,000 یا 1 لاکھ روپیہ. تو بتانے لگے بولے اس کو ہم کو واپس دینا ہے. تو میں نے کہا ان کے باپ کا ہے وہ پیسہ. سخت جملہ لگ رہا ہو، کس کا پیسہ ہے وہ آپ کا پیسہ ہے. فساد زدگان کے لیے جن اہل خیر نے دیا ہے یہ کون ہوتے ہیں؟ مجھ کو لے کر کے چلو میں بات کروں گا. نہیں حافظ صاحب بولے وہ ذرا سا اختلافی مسئلہ ہو جائے گا. بولا عجیب و غریب بات ہے. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. جو مدارس کے اندر بھی غربا مساکین کے نام پر جاتا ہے اس کے بھی مالک نہیں بن سکتے. تو یہ چیز عاملین جو ہے زکوٰۃ جمع کرنے والے ان کو اس میں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے. والمؤلفۃ قلوبہم تعلیف قلبوں کے لیے، یعنی ایک آدمی نیا مسلمان ہوا ہے کسی وجہ سے مسائل سے دوچار ہے اس کی مدد کرنا. اور اس کے بعد جو میں نے بتایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں لوگوں نے بیان کیا، تو جہادوں میں یہ بھی لایا ہے ہر وہ کوشش جو اللہ کے راستے میں کی جائے وہ جہادوں میں شامل ہے. اس لیے اگر کوئی شخص دعوت اللہ کا کام دین کا کام کر رہا ہے اور اگر وہ مستحق ہے تو بدرجہ عدم ضروری ہے کہ اس کی مدد کی جائے. اس لیے کہ موجودہ دور میں اصل میں بڑا مسئلہ یہ ہے، اس عنوان پر بولتے ہوئے علماء کو بہت زیادہ جھجک یہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس طبقے میں جب آدمی کہتا ہے تو سننے والا سامع فوراً کی یہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. دیکھیے آج کے دور میں دین کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں عقیدے اور دین پر، اس پر خرچ کرنا کتنا ضروری ہے جانتے ہیں؟ کتنی بے طرح حملہ ہو رہا ہے دین کے اوپر، عقیدے پر. آپ روزانہ خبریں پڑھ رہے ہیں، ہمارے دل خون کے آنسو ہوتے ہیں، ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں، ہماری غیرت و حمیت کے سودے ہو رہے ہیں. ہماری بیٹیاں جن کو ہم نے عقیدہ اور دین نہیں بتایا، مساجد پر تو ہم نے پابندی لگا دی، ان کے لیے راستے بند کر دیے. ابھی میں کوکن گیا ہوا تھا، بہت اچھے ماحول میں تھا، دعوتی سفر تھا، پورا رات دن وہی کام کرنا تھا. لیکن ایک شخص آ کر کے مجھ کو بتانے لگا ایک بہت بڑے آدمی کی بیٹی نے ایک بہت بڑے آدمی کے بیٹے سے شادی کر لی. یہ جو ہو رہا ہے، یہ جو ہمارے عقیدے اور دین پر حملہ ہو رہا ہے، جو دین کے نام پر قصے کہانیاں بکواس بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے نہ لوگوں میں دینی حمیت و غیرت ہے، نہ قرآن و حدیث پیش کرنے کی بجائے لوگوں کے آراء اور اقوال اور لوگوں کی کتابیں پیش کی جا رہی ہے. تو سچا دین پیش کرنے والے دو نقطۂ نظر سے، ایک تو یہ کہ غیر مسلموں میں، اور ایک تو یہ کہ مسلمانوں میں دین پیش کرنے والے اور دین پر محنت کرنے والے عقیدے اور منہج پر، یہ ہماری نسلوں کو بچا رہے ہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، پھر یہاں پر ریپیٹ کر دوں کہ اسلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنین کا ولی ہے جو ان کو ظلمات سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے کر کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے. لیکن عقیدے اور دین کے کمزوری کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان ہمارا کیا جانتے ہیں؟ آج ہندوستان کے اندر ایجنڈا ہم کو کیا کرنا ہے مسلمانوں کو یہ غیر طے کرتے ہیں. ابھی اذان کا ایجنڈا جو اٹھائے وہ طے کرتے ہیں. اب اس میں ہم کو احتجاج کرنا، چیخنا، چلانا، یہ سب ہم اپنا ایجنڈا طے کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس کام میں ہم کے کیا قدم اٹھانا ہے. یہ شعور دین دے گا، یہ معمولی چیز نہیں ہے، دنیا نہیں دے گی. ڈگری ہولڈر کل ہمارے یہاں 1 MBBS تھے، پھر اس کے بعد 2 MBBS ہوئے، پھر اس کے بعد کل ہمارے یہاں 1 MS مسلمان سرجن تھا، پھر 1 MD آیا. آج تو ہر تیسری گلی میں 1 MD مل رہا ہے. آج یہ صورتحال ہے. لیکن دینی صورتحال کیا ہے؟ تو اس راستے میں خرچ کرنا اور ایسا پریشان حال شخص جو عارضی طور پر ہم مسافرت میں ہے اس کو دینا. انشاءاللہ اس کی بقیت تفصیلات کل بیان کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں شریعت کے احکامات پر اخلاص کے ساتھ
صحیح ڈھنگ سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین دینی غیرت و حمیت ہماری نسلوں میں برپا فرما رب العالمین، دین سے محبت پیدا فرما رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔